الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں اور رمضان کا دوسرا عشرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق عشرہ مغفرت ہے، اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی کا ہے یا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے پورا رمضان کا مہینہ ہی رحمت و مغفرت کا بنایا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی فضل و کرم اور اپنی خصوصی عنایات کے لیے خاص فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین اور سرکش جنات بھی قید کر دیے جاتے ہیں، تاکہ اللہ کے مومن بندوں کو اللہ سے لو لگانے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ سے مانگنے میں زیادہ دقت و زیادہ پریشانی نہ ہو۔ تو پورا مہینہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات اور فضل و کرم کا مہینہ ہے یہ، اور اسی وجہ سے نفل اعمال کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس میں فرض کے برابر کر دیا ہے، اور فرض عمل کا اجر و ثواب 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ تو یہ سب خصوصی اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں جو اس مہینے کے لیے خاص ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ اس میں سے بھی چونکہ حدیث میں بیچ والے عشرے کو عشرہ مغفرت کہا گیا ہے، تو اس مہینے کی اگر کہا جائے کہ سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، تو یہ بات نکال کر کہی جا سکتی ہے کہ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ مغفرت کی ہے، اور آگ سے آزادی کی ہے، آگ سے چھٹکارے کی ہے۔ چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے رمضان سے آخری رمضان سے پہلے تک ہر افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن پر جہنم ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہو۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے گل و خلاصی دیتے ہیں، چھٹکارا دیتے ہیں، اور آخری رمضان میں پورے مہینے کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اور متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جس میں خاص طور سے 3-4 اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جس پر مغفرت اور بخشش کا دار و مدار رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس شخص کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے قیام کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے سابقہ اور گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کی بھی فضیلت مغفرت کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں، شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ
اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کو اسی طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اس مہینے کے یہ خاص اعمال اللہ کے رسول کی زبانی بیان ہوئے ہیں جس پر مغفرت کا دار و مدار ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو ان حدیثوں کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے اور اپنی مغفرت کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مغفرت کے متعدد اسباب پیدا کیے ہیں اور متعدد اعمال کے ذریعے مغفرت کی بشارت دی ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت اور رحمت سے دوری کا اعلان بعض حدیثوں میں کیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص شقی ہے، محروم ہے، بدبخت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کا مہینہ اس سے گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو یا وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو جس شخص کی رمضان میں مغفرت نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک محروم اور بدقسمت ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی دعا پر منبر شریف پر آمین کہا۔ تو یہ وعید والی حدیث اور بھی زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے معاملے میں توجہ فرمائی اور ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کی مغفرت فرما دی سوائے 4 شخص کے، تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 شخص ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، نمبر 3 وہ شخص جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، نمبر 4 وہ شخص جو مشاحن یعنی کینہ رکھنے والا ہو اور آپسی تعلقات کو توڑنے والا ہو۔ تو ان 4 شخصوں کے بارے میں رمضان کے مہینے میں یہ اعلان کیا گیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس کا پیغام ہم مسلمانوں کے نام یہ ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی ان برائیوں میں یا ان نافرمانیوں میں مبتلا ہے وہ جلد از جلد توبہ کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ توبہ تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہے، تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے توبہ۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت اور مغفرت میں ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔